اس پروگرام کے حوالے سے اگر میں بات کروں، پروگرام کا ہر سیگمنٹ، ہر حصہ، ہر ایکٹیویٹی اتنی زبردست، اتنی ویل آرگنائز، اتنی سسٹمیٹک تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے پروفیشنل لائف کے 8 سال میں نے سوشل سیکٹر میں گزارے ہیں۔ میں نے کہیں بھی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جس کو میں نے دل سے فیل کیا ہو۔ اب میں دل سے فیل کرنے کا اس لیے میں نے ورڈنگ میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ ان لوگوں نے آج سے 17-18 سال پہلے گزرے واقعے کو ان لوگوں نے جو ویژولائز کیا، جو ہمارے سامنے پریزنٹ کیا، دیٹ واز امیزنگ۔ وہ اتنا زبردست تھا کہ ہم دل سے میں نے اس کو فیل کیا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس دور میں بی بی نور کے ساتھ ہوں اور سر نور الدین کے ساتھ ہوں اور میں ان کی ایکچوئل ریئل لائف کو سامنے دیکھ رہی ہوں۔ اٹ واز ناٹ اے ڈاکومنٹری فلم۔ تو اتنی زبردست آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں، میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے ماضی کو جو پریزنٹ میں ویژولائز کیا ہے وہ بہت ہی زبردست تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں بچیوں سے مخاطب ہوں اور ماؤں سے مخاطب ہوں۔ میرے سوشل سیکٹر میں 8 سال گزرے ہیں۔ میں ریڈیو میں بھی کام کرتی ہوں۔ میں 10-12 سالوں سے مختلف اخبارات کے لیے لکھتی ہوں۔ میرے 2 مجموعے کلام مارکیٹ میں موجود ہیں۔ میرے ان سارے جو میں نے ایکٹیویٹیز بتا دی، ان سارے اسٹیپس کو میں نے بتایا، اس سارے سفر میں آپ یقین جانیے میری ماں ہی کا ہاتھ ہے۔ میری ماں ہی کی بدولت میں نے اتنی کامیابیوں کا سفر طے کیا ہے۔ میری ماں ہی کی بدولت آج میں ایک زبردست زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کی ایک اور مثال آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی ہے۔ نور الدین جلال، if I'm not wrong, جلال is there? Yes. سر نور الدین جلال، اس نے اپنی لائف کی جو ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی، جو آپ لوگوں کے سامنے یہاں بیان کی، میرے خیال میں وہ بھی ایک بہترین مثال ہے ماں کی تربیت کا، ایک ماں کی جو ہے بہترین، جو کہتے ہیں کہ ماں کا گود بچے کا پہلا درسگاہ ہے، اس کا بہترین ثبوت ہے۔ یہ پرائمری لیول سے آپ لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کر لیں۔ میں بچیوں پہ زور دے رہی ہوں اس لیے کہ بچیوں کے ایسے مسائل ہیں کہ بندہ بس ان کے ساتھ بیٹھ کے رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنے خطرناک مسائل کا شکار ہیں بچیاں۔ تو جہاں ان کامیابیوں کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو میں کہہ رہی ہوں ماں کی غفلت سے ایسے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ماؤں کو ضروری نہیں کہ تعلیم یافتہ ہو، درسگاہ کہا گیا ہے ماں کی گود کو، تو اس کے لیے میرے خیال میں ایجوکیٹڈ ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کے لیے شعور رکھنا شرط ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو رسپانسیبل کرنا شرط ہے، اس کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا شرط ہے، اس کے لیے بچوں کے ساتھ ٹائم کو صحیح مینیج کر کے ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے کا جو ہے وہ ضروری ہے، اور بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا ضروری ہے۔ خصوصاً میں یہاں کے پرنسپل کا بھی مشغول ہوں۔ میں وقتاً آ کے یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی سیشن لیتی ہوں، آن ریئلسٹک بیسس میں مختلف واقعات بھی میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہاں کے ہر اسٹوڈنٹس کو میں نے ہمیشہ یہی بولا ہے، آپ نے اپنے گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر کے سفر کے دوران within these hours جو آپ کے ساتھ ہو، just share it with mother، ٹھیک ہے؟ گھر میں جو کوئی آپ کی سسٹر ہے ان کے ساتھ شیئر کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسائل پیدا نہیں ہو سکتے۔ صحیح تندرست ذہنی جسمانی صحت کے ساتھ ہی آپ یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ ٹاپر ہو سکتے ہیں، آپ کی جان، آپ کی ذہنی صحت، آپ کی جسمانی صحت سلامت رہے تو۔ آپ گھر سے اسکول کا سفر، اسکول سے گھر کا سفر اتنا ڈینجرس ہے، انہی سے ریلیٹڈ ہمیں کافی مسائل مل رہے ہیں، انہی سے ریلیٹڈ۔ یہ سفر انتہائی کریٹیکل ہے اور سینسٹیو ہے، اس میں آپ لوگوں نے کانشیس ہونا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ رکھنی ہے۔ آپ فوراً کی دروازار بیری ایجور و ہمدرد استاذ سرغیر و کانی کی تا یور کی تو میچور ہو تا دورا نان سار تک برار، اور اسکولا دروازار بیری اسکولا صرف استاد تا خیرخواہ میل استاد اور فیمیل استاد لوگو بوئیتا۔ اس پر ہر واقعات سال کوئی اس کیا ہے پلیٹ فارم اور مدسرات نمودی کو لوگوں میں بیان نہیں کر سکتی، ایسے دل رلانے والے واقعات ہیں۔ تو ان تمام مسائل کا جو آج کل ہم چترال میں ان کا شکار ہیں، خودکشی ہے، ذہنی تناؤ ہے، ڈپریشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ایون ڈرگ ایڈکشن ہے، ان سب کا واحد حل یہ ہے
کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو خصوصاً بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر لیں، اور خصوصاً ماؤں سے میری گزارش ہے کہ اپنے گھر میں مرغیاں بیچ کے بھی اپنے بچوں کو تعلیم دے دیں، اپنے گائے بیچ کے بھی، دودھ بیچ کے بھی. وی ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز. ہمیں وسائل کی کمی نہیں ہے، ہم نے مسائل کو سر پہ سوار کیا ہوا ہے. آپ کے پاس بہت سارے اسکالرشپ ادارے ہیں، آپ کے پاس کافی ایسے مخیر لوگ ہیں لائک دس مین جو کہ امریکہ میں بیٹھ کے یہاں آپ کے لیے سوچ رہا ہے. بس کچھ ہی سال اس نے اسکول میں گزارے ہیں، آج دیکھیں اسکول میں اس نے کتنا بڑا شاندار پروگرام انعقاد کیا ہے. اسی کی بدولت جو ہے اتنا مجھے پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی مائیں بھی ہیں. تو ہمیں بھی اچھی ماں بننا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماؤں کا کردار ہی بہترین ہے. کیونکہ چترال کے سچویشن میں باپ صبح سویرے مزدوری، آفس، دکان کے غرض سے نکلتا ہے اور علی بے کا کچھ اس کو نہیں پتہ ہوتا اور ساری چیزیں ماں کے سامنے ہوتی ہیں. تو ہمیں کانشیس ہونا ہے ماؤں نے اپنی بچیوں کو اس لیول پر تک لانے کے لیے جو آج یہاں ان بچیوں نے حاصل کیا ہے. تو ونس اگین آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ میں مبارکباد دے رہی ہوں، اساتذہ کو، یہاں کے پرنسپل کو، مینجمنٹ کو، اور میں مشکور ہوں سر نور الدین جلال کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا زبردست پلیٹ فارم دیا، ہماری بچیوں کو اتنی انکریجمنٹ دے دی کہ بس میں تو خود کہہ رہی تھی کہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں کاش اس طرح کچھ ہوتا. مجھے فیل ہو رہا ہے اب یہاں بیٹھے اگلے فیوچر کے 9th 10th کو تو شاید ایک انسپریشن، ایک انکریجمنٹ تو ضرور مل گئی ہوگی، ایک سورس آف موٹیویشن ضرور مل گئی ہوگی کہ وہ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے اپنی ایک شاندار محنت کنٹینیو کریں گے اور یہاں تک آ کے اس کو جو ہے اچیو کریں گے. اور یہ پھر میڈیا میں سرکولیٹ کرے گا اور یہاں پہ کتنے لوگ آئے ہیں وہ لوگ گھروں میں جا کے بتائیں گے فلاں کی بیٹی فلاں کی بیٹی. ابھی یہاں میں ہمارے محترم بھائی ہیں شبیر برار، ان کی بیٹی یہاں موجود ہے. تو یہ بات کتنی سرکولیٹ کرے گی؟ اتنے کم عمر میں آپ لوگوں نے اتنی پبلسٹی اویل کی ہے. تو اگر اس سے زیادہ محنت کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ بہت زیادہ آگے جائیں گے. مگر میری گزارش ہے ماؤں سے اپنی بچیوں کے حوالے سے کانشیس ہو جائیں، اپنی بچیوں کو زیادہ ٹائم دے دیں، اپنی بچیوں کو پڑھائی کے لیے وقف کریں. شادی، برتن، صفائی کے لیے عمر پڑی ہے، میٹرک کی عمر نکل جاتی ہے، برتن کی عمر نہیں نکلتی. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں اتنے شاندار پروگرام میں بلانے کا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. تھینک یو.